الحمدللہ ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ اتوار کے سلسلے میں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر۔ شہباز صاحب کہتا ہے کہ مولا علی نے قرآن مجید چھپایا نہیں، بلکہ قرآن مجید کو جلانے سے بچا لیا تھا، اس لیے اس نے ظاہر نہیں کیا۔ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا گیا کہ میں قرآن مجید کو ظاہر کروں گا خلفاء کے دور میں، تو یہ جو اصلی قرآن ہے محمدی نسخہ، تو یہ صحابہ کرام جلا دیں گے۔ تو انہوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا یہ جواب جو ہے نا شہباز صاحب کا صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی اور حکمران بنے، تو اس وقت تو جلانے والا کوئی طاقت میں نہیں تھا نا۔ حضرت عمر بھی نہیں تھا، حضرت ابو بکر بھی نہیں تھا، حضرت عثمان بھی نہیں تھے، اور حکومت حضرت علی کے پاس تھی، تو اس وقت وہ لے آتے۔ تو پھر ہم آپ کی بات کو سمجھتے کہ پہلے واقعی مجبور تھا، کو جلانے کی جو ہے نا وہ وجہ سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، تو بعد میں تو ظاہر کر دیا۔ لیکن یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے امام شیعہ کتب کے حساب سے امام حسن کو دیا، امام حسین کو آیا، اس کے بعد امام زین العابدین، اس طرح سے مختلف اماموں سے ہوتا ہوا وہ پھر امام مہدی کے پاس چلا گیا، اور امام مہدی بھی ابھی تک نہیں آ رہے۔ تو اس کا مطلب کہ اصل جو قرآن ہے وہ تو اب کوئی بھی مومن نہیں رہا۔ تو لہٰذا یہ جو جواب دیا ہے جو ہے نا شہباز صاحب نے، بالکل ٹوٹلی غلط ہے۔ ڈر اس کو کس چیز کا تھا؟ حکومت ان کے پاس ہے، حکمران وہ خود ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر کا ڈر تھا نا، عثمان کا، وہ تو وفات پا چکے ہیں، تو کیوں نہیں وہ میدان میں اصلی قرآن کو لے آیا۔ لہذا شہباز صاحب کا سوال غلط ہے، جواب جو اس نے دیا ہے غلط ہے۔ پھر وہ اقبال احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ 30 پارے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کے اندر یہ ربع، یہ چوتھا پارہ ہے، نصف پارہ ہے، نصف ہے، یہ کولن اور سیمی کولن اور مختلف چیزیں اور منزل اور 30 پارے، کہنے لگے یہ ساری تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تعریف نہیں ہے بھائی۔ آپ ایسا قرآن مجید جس میں نہ منزل ہو نہ نصف لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ بھی نہ لکھا ہوا ہو کہ پاروں کی تعداد بھی نہ لکھا ہوا ہو، وہ بھی یہی قرآن ہوگا، اصلی قرآن ہوگا۔ اور اگر یہ تو ہماری سہولت کے لیے انہوں نے کی نا، زیر و زبر وغیرہ یا منازل یا نصف، ربع، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسانوں کی سہولت کے لیے انہوں نے کسی نے کی ہیں۔ لیکن یہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر ربع لکھا ہوا ہو قرآن مجید میں، یا نصف لکھا ہوا ہو، یا منزل لکھا ہوا ہو، یا 30 پارے لکھے ہوئے ہوں تو ثواب ہوگا۔ اگر ایسا قرآن مجید جس میں یہ چیز نہ لکھی ہوئی ہوں تو وہ گناہ گار ہوگا۔ عرب کے اندر آپ جائیں تو آپ کو بغیر پاروں کے اور بغیر منزلوں کے وہ مل جائے گا۔ زیر و زبر کے بھی کوئی عرب اگر پڑھنا چاہتا ہے عرب، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے نا اس میں زیر زبر دیں آپ، اور منازل اور ربع اور نصف اور جو ہے نا 30 پارہ یہ جو ہے نا وہ اس میں آپ لکھیں تو وہ ثواب ہوگا، نہ لکھنے والے کو گناہ گار ہوگا۔ ایسا کوئی بھی میرے بھائی نہیں کہتا، اس لیے بدعت بھی نہیں ہے اور نہ تحریف قرآن مجید ہے، کیونکہ تعریف تو ہوتا ہے وہ جو حروف میں، حروف تو وہی ہیں، قرآن مجید تو حروف کا نام ہے نا جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اس میں چلتے چلتے منزل تھوڑی آپ پڑھتے ہیں، تلاوت تھوڑی ہوتی ہے، منزل کی نصف کی کوئی تلاوت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو قرآن مجید حروف کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید تو حروف کا نام ہے۔ باقی رہا یہ صورتوں کے نام تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صورتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے ہیں، اور یہ آرڈر جو ہے ترتیب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جبریل بھی آتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے۔ آخری رمضان میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا جو ہے نا یہ
کیا تھا، وہ یاد کیا تھا، 2 مرتبہ قرآن کو پورا پڑھا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر صحابہ کرام بھی بہت سارے حافظ تھے، حضرت علی بھی حافظ تھا قرآن مجید کا، تو وہ پھر اگر اپنے دور میں اندر نکال لیتے، لیکن وہ جو ہے نا انہوں نے شیعہ کتب کے حساب سے چھپایا ہے۔ میرے حساب سے یہ میرا عقیدہ نہیں ہے بھائی۔ دوسرا سوال ہے کہ ابو بکر نے، سنی خلیفہ نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا، اصلی قرآن نہ لیا علی سے۔ ٹھیک ہے، اگر ابو بکر نے لیا تو حضرت علی تو خود حکمران بنے نا، تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ تو یہ اس کے لیے بھی وہی پھر سوال ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ غدیر میں محمد طہا جتوئی صاحب کہتے ہیں کہ غدیر قوم میں اگر ابو بکر اور عمر کے لیے آنا اعلان ہوتا نا تو آپ لوگ بدعت نہ کہتے، عید مناتے اور خوشی کرتے۔ یہ بات بھائی غلط ہے۔ ابو بکر ہو یا عمر ہو، یہ قانون سب کے لیے ایک ہی ہے کہ بدعت کسی کی بھی نئی چیز ہم کوئی بھی ڈالے گا تو نہیں مانی جائے گی۔ یہ حضرت علی نے تو نہیں کہا نا کہ یہ عید مناؤ، نہ حضرت علی نے منائی، نہ امام حسن حسین نے جو ہے نا غدیر قوم کی کوئی دن کو عید کے طور پر منایا ہے۔ آپ ثابت کریں 12 اماموں سے کہ 12 اماموں سے کسی ایک نے عید منائی ہے، غدیر قوم کے 18 ذوالحج کو عید منائی ہے۔ یہ بعد میں جو ہے نا جو یہ بنائی گئی ہے، کئی 2-3 صدیوں کے بعد میں ایک شخص حکمران تھا، اس نے جو ہے نا یہ بدعت ایجاد کی ہے۔ اماموں میں سے کسی نے بھی یہ بدعت ایجاد نہیں کی تھی، اور کوئی بھی اس کو 18 ذوالحج کو عید نہیں مناتا۔ اگر عید منانا ہوتا نا تو بدر کو مناتے، خیبر کو مناتے، جو فتوحات ہوئی تھی اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں منائی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عیدیں ہیں۔ ذیشان اعظمی صاحب کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، یزید بدعت ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے ان سے۔ حضرت عمر، ابو بکر، حضرت عثمان اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملائے رکھا۔ ابو بکر سے بیٹی لی، حضرت عمر سے بیٹی لی، حضرت عثمان کو 2 شادیاں کروائیں۔ تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شادیاں کروائیں۔ یہ دیکھیں، یہ بہار الانوار ہے، یہ چھوٹی کی کتاب ہے آپ کی، معمولی کتاب نہیں، بہار الانوار۔ وفی ھذا الشہر یعنی کہ ربیع الاول کے مہینے میں تزوج عثمان بن عفان ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم، اس کا نکاح ہوا عثمان بن عفان سے۔ یہ جمادی الاخر میں، جمادی الاخر میں جو ہے نا وہ حضرت عثمان بن عفان کی ام کلثوم بنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی سے نکاح ہوا۔ وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے رشتہ کریں، یہ ایک کتاب میں نہیں ہے، یہ میں کئی کتابیں اس کے بارے میں پیش کر سکتا ہوں، اور میری ویڈیو موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں کن کن صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ دی تھیں۔ بی بی زینب کا نکاح عامر بن عاص سے ہوا، اور یہ حضرت عثمان کو 2 رقیہ اور ام کلثوم 2 سے رسول اللہ تعالیٰ، یہ کوئی اور نہیں تھی، ربیبہ نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے پالک نہیں تھی کہ ان کو پالا تھا، بلکہ یہ دیکھیں جو اصل بیٹی نہیں ہوتی نا اس کو ربیہ کہتے ہیں، ربیبہ۔ یہ ربیبہ نہیں ہے، ام کلثوم بنت ہے، بنت کہتے ہیں حقیقی لڑکی کو، بنت ہے یہاں پر۔ اگر آپ کہیں گے بنت کی معنی ربیبہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی اور شوہر سے تھی، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو، تو حقیقی بیٹی کو مجھے بتاؤ کہ بنت کہتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بنت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ربیبہ، جس کی پرورش کی جائے۔ تو یہ بہت ساری اور کتابوں کے میں حوالہ دے رہا ہوں، آج یہ اور مختلف کتاب سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ بہار الانوار کا دے رہا ہوں، پیج نمبر 12 پہ ہے، جلد نمبر 20واں ہے یہ، اور مولا بکر مجلسی کی کتاب ہے جو کٹر شیعہ ہے، رافضی ہے، وہ خود مان رہا ہے یہ چیزیں۔ تو ایسی باتیں میرے بھائی نہ کریں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھیں، اور آپ ان کو کہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو نہیں چھوڑا، ہر جنگ میں لے جاتے تھے، اور آپ کہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ اور یزید کو جو ہے نا، میرے بھائی آپ تو اس کو دیکھتے ہیں، اللہ کے بندے یہ دیکھیں، احسن المقال
سیرت معصومین کی یہ کتاب ہے کہ حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اولاد، امام حسن کے بیٹے کا نام ایک حسن ہے جس کو حسن مصنع کہتے ہیں۔ حسن مصنع کے بیٹے کے نام یعنی پوتوں کے نام ہے، امام حسن کے پوتوں کے نام، بنو ہاشم کا خاندان ہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں آپ دیکھیں فاطمہ کا نکاح معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا۔ امام جعفر طیار کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور اس کا بیٹا معاویہ نام ہے جعفر طیار کا۔ اور زینب سے عبد الملک بن مروان نے شادی کی۔ یہ عبد الملک بن مروان کو بھی جو ہے انہوں نے اپنا شادی دی ہے، زینب صاحب اس کی بیٹی تھی حسن مصنع کی۔ اور دوسری شادی فاطمہ کا نکاح معاویہ سے کیا۔ اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یزید بیٹا تھا حسن مصنع کا، یہ دیکھیں آپ یزید، وہ معاویہ بیٹا ہے، ادھر یہ یزید بیٹا ہے۔ آپ دیکھیں یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ حسن مصنع کے بیٹے بن علی بن طالب علیہ السلام کے اولاد کے نام ہے میرے بھائی۔ میں کہوں تو پھر آپ مجھے کہیں برا ہے۔ یہ سیرت معصومین حسن المقال ترجمہ منتہی الاعمال کے، یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ آپ ان کو جن کو گالیاں دیتے ہیں وہ اماموں نے ان کے ساتھ رشتے کیے ہیں، امام حسن کے اولاد نے۔ اور امام جعفر طیار حضرت علی کا بھائی ہے، ان کے خاندان نے ان کے ساتھ رشتے کیے ہیں اور نام رکھے ہیں، معاویہ اور یزید نام ہیں ان کے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں تو رکھو نا، اہل بیت کی پیروی کریں نا، یہ اہل بیت ہیں، امام حسن کی اولاد اہل بیت نہیں ہے۔ فاطمہ رضوی بہن کہتی ہے کہ رسول خدا کے احکام اور رسول کے احکام کو آپ بدعت کہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو اس کو بدعت نہیں کہتا۔ بدعت آپ سنیں، وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ جو بھی چیز آپ میری وہ تقریر کو سنیں، میں نے ان کو ایسے الفاظ نہیں کہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ بدعت اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، نئی چیز ہو، اور یہ آپ عقیدہ رکھیں کہ اس کے کرنے سے ثواب ملے گا اور نہ کرنے سے گناہ گار بنوں گا۔ یہ کنڈیشن بھی رکھیں آپ اس میں کہ کرنے سے ثواب۔ اب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ سواریاں نہیں تھی، جہاز وغیرہ، کوکو کولا نہیں تھی، بوتلیں وغیرہ، یہ مشروبات بھی نہیں تھی، تو یہ ساری بدعتیں ہیں۔ یہ آج کل کوئی آسائشیں وغیرہ اور مختلف چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بدعتیں ہو گئی نہیں۔ بدعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ کا یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کے کرنے سے ثواب ملے گا، نہ کرنے سے گناہ ہوگا۔ یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ کوکو کولا اور فنٹا اور مرندہ میں پیوں گا تو ثواب ملے گا اور نہ کرنے سے گناہ گار بن جاؤں گا۔ ایسا کام بھی کریں جس میں آپ یہ سمجھیں کہ کروں گا تو ثواب ملے گا، نہ کروں گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں عید جو ہے نا غدیر، اس کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ منانے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو یہ امام یعنی اہل بیت سے محبت میں کمی ہوگی، تو آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس لیے بدعت ہے۔ یہ نئی چیز ہو جس میں ثواب کی امید رکھیں پھر بدعت ہوگی۔ خلفاء نے جو بدعت ایجاد کی اس کو بدعت آپ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ خلفاء نے بدعتیں کی۔ کون سی بدعتیں کی؟ ان کا میرے خیال میں اشارہ غالباً اس طرف ہوگا کہ حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم کہلوایا تھا۔ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر کے دور میں تھے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ نہیں بہن، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود اور مشکات میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ حضرت عمر نے نہیں دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابو محذورہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اذان کا طریقہ سکھائیے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجئے۔ تو یہ سارا لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ لکھا ہوا ہے فإن كان صلاۃ صبح، اگر صبح کی نماز ہو، قلت الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے یہ۔
بس اگر صبح کی نماز ہو تو یہ الفاظ بھی کہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ مشکات کے اندر بھی ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحاں نہیں پڑھائی تھی تو حضرت عمر نے یہ ایجاد کی ہے۔ نہیں، رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویحاں پڑھی ہیں اور صحابہ کو بھی پڑھائی ہیں، لیکن تین دن پڑھائی ہیں۔ لیکن شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ نفلی نماز ہے اور نفلی نماز میں جماعت نہیں ہو سکتی، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ نفلی نماز میں جماعت ہو سکتی ہے، یہ میں آپ کی شیعہ کتاب سے ثبوت دے رہا ہوں۔ یہ فیض کاشانی کی ہے، معتصم الشیعہ فی احکام شریعہ، جلد تیسرا صفحہ نمبر 262 ہے۔ یہ دیکھیں آپ، لکھا ہوا القول بجواز جماعت فی نوافل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، کہنے لگا کہ یہ جواز جائز ہے۔ یہ دلیل اس کا کیا ہے؟ ان ابی صلاح کہتے ہیں استحباب جماعت مستحب ہے جماعت کرنا فی صلاۃ الغدیر، غدیر میں جو ہے نا صلاۃ الغدیر پڑھتے ہیں نا عید کے دن، جو شیعہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نفل ہیں، یہ بھی مستحب ہے، نفلی نماز ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت سے ہم پڑھتے ہیں شیعہ لوگ۔ اس طرح سے دوسرا وہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے روایت ہے، انہو سألہ عن المرأۃ تؤم النساء، ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جو عورتوں کی امامت کر رہی ہے، کیا عورتوں کی نماز میں امامت کر سکتی ہے، نماز پڑھا سکتی ہے ایک عورت عورتوں کو؟ فقال تؤمہن فی النافلۃ، ہاں وہ ان کی امامت کر سکتے ہیں کہ نفلی نماز کے اندر، لیکن امام روک رہا ہے کہ فرضی نماز میں نہیں، نفلی نماز میں کرا سکتی ہے۔ فعمل فی المکتوبۃ فلا، مکتوبہ نماز جو ہے نا فرض نماز میں اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر وہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ علیہ السلام نے قال صلی بأہلک فی رمضان الفریضۃ والنافلہ، رمضان میں آپ اپنے اہل کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو، رمضان میں فرض بھی اور نافلہ بھی۔ اور انی پھر کو کہتا ہے فإنی افعلہ، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، رمضان میں فرض بھی اور نافلہ بھی۔ یہ آپ کے صفحے نمبر 262 پہ ہے، جلد تیسرا ہے، کتاب معتصم الشیعہ فی احکام الشریعہ، فیض کاشانی کی ہے یہ میرے بھائیو، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ نفل عبادت میں جماعت نہیں ہوتی، تو وہ امام آپ کا کہتا ہے کہ پھر وہ آپ غدیر کے دن میں جو ہے نا عید غدیر، وہ بھی نفل ہے، تو وہ کیوں پڑھتے ہو جماعت امام کے ساتھ، اس میں جماعت کیوں کرتے ہو؟ پھر وہ عورتوں کا بھی دے رہا ہے بیان۔ پھر وہ ایک امام وہ بھی یہ بھی کہتا ہے کہ رمضان کے اندر فرض نماز اور نفل یعنی کہ تراویحاں آپ پڑھ سکتے ہیں جماعت کے اندر، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لہذا یہ اعتراض آپ کا غلط ہے۔ پھر اگر آپ سمجھتی ہیں بہن کہ اگر یہ غلط ہے تو بدعتیں تھی، تو پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بدعتوں کو ختم کیوں نہیں کیا؟ شرط ہے کہ خلیفہ کون ہو سکتا ہے، خلیفہ کون ہے؟ یہ دیکھیں کہ امام کے فرائض میں سے، خلیفے کے فرائض میں سے امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کون بن سکتا ہے، خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 222 امام علی فرماتے ہیں کہ امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے، اور وہ یہ ہے کہ پند و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے، لوگوں تک نصیحتیں کرتا رہے، دینی باتیں سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرے۔ تیسری بات سنت کو زندہ رکھے، سنتوں کو زندہ رکھے، اور جن پر حد لگتا ہے ان پر حدود کو جاری کرے۔ غصب کیے ہوئے جو لوگ جنہوں نے مال کھایا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، کسی کا ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے، پانچویں بات ہے ان کے اصل وارثوں تک پہنچائے۔ تو مجھے بتائیں یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے تو حضرت علی، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے وہ ختم نہیں کیے بدعتوں کو،
اگر سنتوں کو قائم نہیں کیا، بدعتوں کو نہیں مٹایا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کے وارثوں کو ان کی وراثت باغ فدق نہیں دلوایا، تو آپ کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ حضرت علی تو نہ امام ہے نہ خلیفہ ہے۔ آپ کی کتاب نہج البلاغہ کے حساب سے تو حضرت علی تو آپ کے نزدیک تو خلیفہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ باغ فدق وہ کہتے ہیں غصب کی حصوں کو ان کے اصل وارثوں تک پہنچائے۔ بی بی خاتون جنت کے وارثوں امام حسن حسین کو باغ فدق نہیں دیا جب وہ حکمران بنے۔ دوسری، سنتوں کو زندہ نہیں کیا، وہ بدعتوں کو مٹایا نہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان کی اگر وہ بدعتیں تھیں تو کیوں نہیں؟ آخر میں حضرت علی آئے نا، تراویحوں کو ختم کرتا۔ الصلاۃ خیر من النوم اگر سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ان کو کیوں نہیں مٹایا علی نے؟ اس کا مطلب کہ حضرت علی سمجھتے تھے اگر حضرت علی کو بچاؤ گے تو وہ اس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ جب آپ کہیں گے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کی حکومتیں درست تھیں، بدعتیں نہیں تھیں، صحیح حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تھیں، پھر حضرت علی بھی بچے گا۔ اگر آپ کہو گے نا کہ ان کی حکومتیں غیر اسلامی تھیں، ظلم اور جور پر قائم تھی، بدعتوں پر قائم تھی، تو پھر حضرت علی کے اوپر بھی حرف آ جائے گا کہ حضرت علی نے پھر ختم بعد میں کیوں نہیں کیا، جب وہ خود کہتا ہے کہ امام کے فرائض میں سے یہ چیز ہے۔ تو امام حضرت اپنے ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ جب ڈیوٹی پوری نہیں کی حضرت علی نے، جو امام کا کام ہے، جب وہی نہیں کیا تو پھر امام کیسے بنا؟ اور یہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، آپ کو نہج البلاغہ، میرے بھائیوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ تفسیر فرات الکوفی ہے، یہ تفسیر فرات الکوفی۔ آپ کہتے ہیں وہ غاصب صحابہ کرام تھے، ظالم تھے، دین کو تباہ و برباد کر دیا تھا، حضرت علی کا حق تھا اور ان کو جو ہے نا وہ غصب کیا ہوا تھا۔ اب آپ اس میں دیں، اور پھر یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی منصوص من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مقرر کردہ جو ہے نا یہ امام تھے، یہ 12 امام اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں آپ کے نزدیک۔ آپ اس میں دیکھیں یہ چیز کہ جب یہ آیت اتری نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کا اس میں کوئی کام نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید کی آیت جب نازل ہوئی، سورۃ آل عمران کی ہے، لیس لک من الامر شیء، تو کہنے لگا امام جعفر صادق ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر، امام جعفر کا والد صاحب یعنی امام باقر کہتے ہیں، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرص، بہت حرص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص تھا، بہت خواہش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان یکون الامر لامیر المومنین، کہ حضرت امیر المومنین کے لیے یہ امر جو ہے نا، یہ خلافت کا امر یہ امیر المومنین کو ملے، میرے بعد میں امیر المومنین حضرت علی خلیفہ بنے، علی بن طالب لکھا ہوا ہے علیہ السلام، من بعد ہی، میرے بعد میں خلیفہ اب جو ہے نا امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بنے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام باقر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی بہت زیادہ حرص تھی، بہت خواہش رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ہوا؟ اب اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 12 امام اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہیں، آپ ہی کی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں کہ علی خلیفہ نہیں بنے گا آپ کے بعد۔ آپ اور صحیح بخاری کے اندر ہے نا کہ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول ابو بکر کے علاوہ دوسروں کا انکار کر دیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ، کہ ابو بکر کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کریں گے۔ مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، ابو بکر کو بنایا، علی کو نہیں بنایا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکار ہے، صحیح بخاری میں کہ ابو بکر کے لیے اقرار ہے اور علی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کی کتاب میں لکھوا ہے کہ انکار ہے کہ نہیں بنے گا وہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا تھا کہ علی خلیفہ بلا فصل نہیں بنے گا، اور وہی ہوا جو کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اور مومن انکار کر رہے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو میں بناؤں گا، نہیں بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا؟ مومنین کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پھیر دیے، سارے متفق ہو کر انہوں نے جو ہے نا وہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ دیکھا آپ نے، جو بخاری میں لکھی ہوئی ہے وہ سچ ہوا، اور ادھر جو آپ کے کتاب میں وہ جو ہے نا علی بن ابی طالب نہیں بنے گا، تو وہی چیز ہوئی ہے۔ تو شہباز کہتا ہے کہ تراویح بدعت ہے جو عمر نے ایجاد کی، غلط ہے بھائی۔ تراویح
جو نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عمر نے نہیں ایجاد کی تھی، لیکن ہاں اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہے اور پھر شوق بھی دلوایا ہے۔ ڈاڈا دیدی کہتا ہے کہ آیت تکمیل دین غدیر خم میں نازل ہوئی تھی، غدیر خم میں نازل ہوئی تھی، عرفات میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بات بھی اس کی غلط ہے میرے بھائی، یہ آپ دیکھیں تفسیر صافی ہے یہ، وروا فی مجمع ان صلبی حسکانی وغیرہ من العامت وفل کافی، اور کافی کے اندر بھی اصول کافی میں بھی ہے، ان الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فی حدیث، اس حدیث کے بارے میں، ثم نزلت الولایت، پھر اس کے بعد آیت ولایت نازل ہوئی، وانما عطا ذالک یوم الجمعۃ، یہ آئی تھی جمعے کے دن، بعرفہ، عرفے میں نازل ہوئی تھی۔ انزل اللہ تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یہ کیا لکھا ہے؟ عطا ذالک یوم الجمعۃ بعرفہ، عرفے میں نازل ہوئی تھی یہ قرآن مجید کی آیت تکمیل دین۔ آپ کی بات غلط ہے کہ وہ آپ جو ہے نا اس کو غدیر خم میں آپ کہتے ہیں کہ نازل ہوئی تھی، یہ لکھا ہوا ہے، ایران کا چھپا ہوا ہے، دوسرا جلد ہے تفسیر صافی اور صفحہ نمبر 52 میں، کہ یہ جو ہے نا آیت تکمیل والی تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی تھی عرفات کے میدان میں۔ اگر عید غدیر نہ منائے تو عید میلاد بھی نہ منائیں۔ حسین عباس آپ کہتے ہیں بالکل اس کو بھی عید نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے بعد زندہ رہے ہیں، آپ نے کبھی بھی اپنا دن جو ہے نا میلاد نہیں منایا۔ پھر ابو بکر 2.5 سال رہے، عمر عثمان آئے 10 سال، 12.5 سال، پھر حضرت علی آئے، ان میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن میلاد نہیں منایا۔ لہذا ہمیں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کو پکڑنا چاہیے۔ اگر اہل بیت یا صحابہ کرام نے منائی ہے عید میلاد النبی تو ہمیں منانا چاہیے، اگر انہوں نے نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے۔ ہمیں تو پیروی کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں بنانی ہے، بلکہ دین تو صحابہ کرام اور اہل بیت سے ہم لیں گے۔ تو وہ ان میں سے کسی نے بھی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعد میں یہ ایجاد کی ہے۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور صحابہ سے بھی ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راست کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا عمر و عثمان کے لیے جلوس نکالنا بدعت ہے؟ اگر ثواب سمجھو تو بدعت ہوگی میرے بھائیو۔ اگر کوئی جلوس نکالتا ہے، کس لیے جلوس نکالیں گے؟ پیدائش کے دن یا فوتگی کے دن؟ اگر کوئی جلوس نکالتا ہے تو صحابہ کے دور میں یہ ثابت نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فوتگی کے دن یا پیدائش کے دن یہ کوئی اس طرح کے جلوس وغیرہ نہیں نکالے، یا بعد میں امیر معاویہ کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی صحابہ نے جلوس نہیں نکالے تھے۔ اس ورلڈ کہتا ہے کہ تم کو ابو بکر اور عمر کی پیروی کرتے ہو، وہ قرآن مجید، ہاں بھائی ابو بکر کے عمر کی اکیلے کی ابو بکر کی ہم پیروی نہیں کرتے، عمر کی بھی نہیں کہ۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمران کی حیثیت سے 3 طلاقیں، پہلے نہیں 2 سال تک حضرت عمر نے 3 طلاق کو جو کوئی کٹھی دیتا تھا تو ایک ہی نافذ کرتے تھے، ایک ہی سمجھتے تھے۔ لیکن لوگوں نے محسوس یہ کیا کہ 3 طلاقیں اگر ہم بیویوں کو دیں گے تو وہ طلاق تو ایک ہی ہوگی، لہذا وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، تو وہ لوگ اپنی بیویوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے شکایتیں کی حضرت عمر سے، تو حضرت عمر نے بطور حکمران قانون نافذ کر دیا 2 سال کے بعد کہ رپورٹیں آ رہی ہیں تم لوگ جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، لہذا جس نے بھی یہ کام کیا تو میں سزا کے طور پر یہ احکام نافذ کر دوں گا کہ 3 طلاق جس نے دی نا تو میں اس کو 3 ہی کاؤنٹ کروں گا، سمجھوں گا، 1 نہیں سمجھوں گا، 3 ہی، یعنی کہ طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کی بیوی اس کو جدا کر دوں گا۔ یہ سزا کے طور پر تھا میرے بھائی، لیکن ہم حضرت عمر کی اس بات کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو، حضرت عمر کی بات کو نہیں مانتے، تو لہذا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی نہیں۔ آپ بات کو سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام ہائی کورٹ ہیں، علماء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت
یہ ہائی کورٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی افضل ہے جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اور علماء کرام یہ سیشن کورٹ ہیں. علماء کرام کا فیصلہ سیشن کورٹ ہے. سیشن کورٹ کے فیصلوں کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کے فیصلوں کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. کوئی بھی مقابلے میں آئے گا ہم اس کے قول کو چھوڑ دیں گے, اللہ کے رسول کے قول کو لیں گے. ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان ہو, علی ہو, کوئی اہل بیت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ ہم اس کے امتی ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. لہذا حضرت عمر نے اگر یہ فیصلہ کیا اور وہ بھی حکومت کی مجبوری کے تحت, نہ کہ شریعت بنائی, وہ ایک حکمران کا فیصلہ ہوتا ہے, قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے, جج کا فیصلہ ہوتا ہے, عارضی طور پر یہ نافذ کیا تھا, نہ کہ پرماننٹ کہ یہ حضرت عمر نے کوئی شریعت بنائی یا دین بنایا تھا. وہ اس وقت تک تھا جب تک حضرت عمر کا دور تھا. یہ عارضی ہوتا ہے. حکمران کا فیصلہ اگر کہیں پر وہ کسی ضرورت کے تحت آ جائے, کسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر وہ کسی حدیث کے خلاف اگر وہ حکم نافذ کر لیتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے, دائمی نہیں ہوتا. مثلا کچھ عرصہ پہلے یہاں پر پاکستان میں اوزون وغیرہ بیماری تھی نا, آئی تھی, تو حکمرانوں نے منع کیا تھا کہ مسجدوں وغیرہ میں گیدرنگ نہ کریں, جمعے کی نماز میں بھی دور دور کھڑے رہیں اور زیادہ تر مساجد کو بند رکھیں, اور عید کی نمازوں پر بھی یہ پابندی لگائی تھی. وہ خوشی سے نہیں لگائی تھی, مجبوری کے تحت. تو یہ حکمران کبھی کوئی چیز مجبوراً اگر نافذ کر دیں اور وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو تو وہ ٹیمپرری اور عارضی ہوتا ہے, دائمی نہیں ہوتا. دین نہیں ہوتا, شریعت نہیں. جج کا فیصلہ عارضی ہوتا ہے, دائمی قانون نہیں بنتا. دائمی قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. اس لیے جو ہی وہ بیماری ختم ہو گئی تو اس کے بعد اوزون وغیرہ, تو الحمدللہ ہم لوگ سب تراویح اور جمعے کی نمازیں بھی ہوتی ہیں, 5 وقت کی نمازیں بھی ہوتی ہیں. لوگ جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں جاتے ہیں. وہ عارضی اور ٹیمپرری ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ دائمی نہیں ہے, عارضی ہے. شریعت نہیں ہے, قانون نہیں ہے, عارضی ہوتا فیصلہ ہوتا ہے. اس کو چیلنج آپ کر سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عارضی نہیں ہوتا, وقتی نہیں ہوتا, ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہاں عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر یہ سارے صحابہ کٹھے ہو جائیں اور اہل بیت بھی, تو وہ قرآن مجید کی آیت ہے اجماع صحابہ کا اجماع ہو جائے, تو وہ قرآن مجید سے ثابت ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں ہے کہ صحابہ کا اجماع ہو جائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ان کے فیصلے سے پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. وہ پھر جو ہے نا ہمیں ماننا پڑے گا. صحابہ کی اکثریت کسی چیز پر کٹھی ہو جائے, ایک صحابی نہیں, تو وہ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں راضی ہے. یہ صورت تو اس میں لیں گے. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین, تمہارے اوپر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین کا طریقہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے. تو خلفاء راشدین کا جو طریقہ, چاروں خلفاء راشدین کا, وہ ہمارے اوپر لازم ہے. میرے بھائی 4 خلفاء کسی پہ آ جائیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, تو وہ ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. علی رضا بھاگت صاحب کہتے ہیں, اچھا کہتے ہیں کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہو کیونکہ وہ تمہارے خلیفہ نے بنایا. نہیں بھائی, وہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ الصلاۃ خیر, ابو محذورہ صحابی ہیں, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ صبح کے نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا. کس نے کہا تھا؟ ابو عمر نے نہیں کہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ابو داؤد کی روایت بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے. علی رضا بھاگت صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت کا دین ہے. اہل بیت اور کا دین ہے تو میرے خیال میں صحابہ کا اگر نہیں لیتے تو قرآن مجید کو آپ نہ لینا. پھر اہل بیت نے تو قرآن مجید نہیں دیا, یہ تو مصحف عثمانی ہے, تو آپ نہ لیں اس قرآن مجید کو. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اہل بیت کا دین چاہیے, صحابہ کا دین نہیں چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت بھی چاہیے, صحابہ بھی چاہیے, تو ہم لے رہے ہیں. اہل بیت کی بھی لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لیں گے, جو بھی روایتیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے نہیں لینا تو قرآن مجید کو آپ پھر چھوڑ دیں اور اہل بیت کے پاس جائیں. اہل بیت کا قرآن وہ امام مہدی جب تک لے آئے گا تب تک آپ کیا پھر بنے رہے. اس قرآن مجید کو بھی آپ نہیں مانتے جو صحابہ سے ملا ہوا ہے, اور اس قرآن مجید تو وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اپنا ایمان کا خیر مناؤ. آپ کا ایمان پھر کیا قرآن مجید سے؟ جو اہل بیت کا قرآن ہے, اہل بیت سے آپ لیں گے, صحابہ سے نہیں لیں گے, تو وہ تو آپ کے پاس قرآن ہے ہی نہیں. اور یہ جو اہل بیت صحابہ والا قرآن ہے اس کو آپ مانتے نہیں کیونکہ صحابہ کا دیا ہوا یہ. تو پھر آپ اپنا ایمان کا خیر منائیں کہ کیسا آپ کا ایمان ہے. پھر یہ مجتبیٰ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ علی سے بغض رکھتے ہو. علی سے بغض رکھنے والا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے. لیکن آپ کی طرح میری محبت بھی نہیں ہے, کیونکہ حضرت علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہوا ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. نہج البلاغہ میں ہے بھائی. علی رضی اللہ عنہ کرتے قال علیہ السلام یہلک فی رجلان, میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے. محب مفترن, حد سے زیادہ محبت کرنے والا, اور جو ہے نا مجھ سے و مبغضن, اور مجھ سے بغض رکھنے والا. محب قالن, حد سے زیادہ محبت کرنے والا, و مبغضن قالن, اور بغض بھی رکھنے والا. دونوں یہ 731 پیج پہ ہے نہج البلاغہ میں. تو آپ کی طرح میں محبت بھی نہیں کروں گا. میں علی رضی اللہ عنہ سے وہ محبت کروں گا جہاں پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہے. ایسی محبت بھی نہیں چاہیے جو جہنم میں لے جائے. یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے. مصطفیٰ کاظمی صاحب کہتا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا کی معنی بھائی خیر خواہ ہے, دوست ہے, ہمدرد ہے. تو ہم اس حدیث کو مانتے ہیں, بالکل سچی حدیث ہے, غلط نہیں ہے. فاطمہ امان کہتی ہیں کہ تم علی کے دشمن ہو, جلتے ہو, دنیا آخرت میں جلتے ہی رہو. بہن ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی نہیں رکھتے, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو بغض رکھتا ہے, دشمنی رکھنے والا وہ منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اس حالت میں زندہ رکھ کے علی کے ساتھ ہماری محبت ہو, اور ہمیں اسی حالت میں موت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے. زندہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں رکھ, اور مار بھی علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں, اور صحابہ کرام ابو بکر عمر کی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ, اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اللہ ہمیں موت دے. ولی کی معنی حاکم علی ولی اللہ کلمے میں. میرے بھائی اگر علی ولی اللہ کلمہ کہو گے نا تو اس کا معنی یہ کفر میں چلا جائے گا کہ علی اللہ تعالیٰ کا حاکم ہے. تو یہ دلیل جو آپ دیتے ہیں نا کہ رسول اللہ ولی اللہ اس طرح سے جیسے رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام رسان ہے, اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاکم ہے. یہ کہاں سے آپ لیتے ہیں دوست؟ یہ آیت ولایت ہے, اسی سے آپ لیتے ہیں. اس میں آپ غور کریں آیت ولایت میں. میرے بھائی آیت ولایت میں کیا ہے؟ انما ولیکم, تمہارا ولی ہے. شیعہ بھائی اس آیت سے ولی کی معنی لیتے ہیں حاکم. تو جہاں حاکم معنی آئے گی نا میرے بھائی, تو وہاں آپ دیکھیں کہ ولیکم کس کا ولی ہے؟ کم مومنوں کا. یہاں تو اللہ اگر آپ مانا لیں گے ولیکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارا حاکم ہے, اور رسول بھی حاکم ہے, اور وہ ایمان والے بھی تمہارے حاکم ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ رکوع کی حالت میں دیتے ہیں. یہ آپ کا ترجمہ ہے, شیعوں کا ترجمہ. اگر ہم آپ کی بات پہ چلیں, آپ کے ترجمے پہ چلیں کہ یہاں ولی کی معنی حاکم ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا حاکم ہے, رسول بھی تمہارا حاکم ہے, ایمان والے بھی تمہارا حاکم ہے. تو یہ حاکم اللہ کے ہیں, کس کے ہیں؟ ایمان والوں کے ہیں. تو وہاں آپ کلمہ اس طرح سے بناتے ہیں نا. قرآن یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں ہے کہ یہ ولی کس کے ہیں؟ کم تمہارا, یعنی مومنوں کا. مومنوں کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ, رسول اور ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ کے ترجمے کے حساب سے حالت رکوع میں, حالانکہ وہ معنی ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. اگر آپ کے ترجمے پہ چلیں تو کس کے وہ حاکم ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کس کا حاکم ہے؟ ولیکم, مومنوں کا, مسلمانوں کا, مسلمین کا اللہ حاکم ہے. اور تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حاکم ہے ولی اللہ. یہاں کیا ہے؟ ولی المومنین, ولی المومنین, یہ کلمہ ہونا چاہیے, علی ولی المومنین.
پھر دوسرا بھی آپ غلط کرتے ہیں کہ امام المتقین، وہ اللہ کے بندے، علی اگر متقین کا امام ہے تو پھر وہ جو گناہ گار ہیں جو متقی نہیں ہیں ان کا امام پھر کون ہے آپ لوگوں کا؟ آپ کے نزدیک تو یہ ہے نا، اذان میں یہی کہتے ہیں نا، علی امام المتقین علی ولی اللہ، امام المتقین ہے تو متقین کا امام علی ہے، تو گناہ گاروں کا کون ہے؟ تم لوگ تو متقی نہیں ہو، گناہ گار ہو سارے کے سارے، ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں، تو پھر کون ہے متقیوں کا امام؟ اگر تم لوگوں نے علی کو بنایا تو گناہ گاروں کا امام کون ہوگا؟ جواب دو نا، آپ کو علماء جواب دیں ہمیں، کیوں نہیں یہ کلپیں وغیرہ ہم جو بھیجتے ہیں اور ویڈیوز، کیوں نہیں آپ کے علماء وغیرہ جواب دیں؟ ان کو کہو نا ہمارے چینل پہ آئیں اور جواب دیں ہمیں، میں ان کے چینل پر کیوں جاؤں؟ جب آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور جواب دیں ہمیں، یا اپنے علماء کو کہو کہ میری کلپوں کا جواب دیں وہ میرے بھائی۔ تو دونوں چیزیں غلط کی آپ لوگوں نے، امام المتقین بھی غلط ہے اور ولی اللہ بھی غلط ہے۔ یہ آیت جس سے آپ ثبوت لیتے ہیں ولی کی معنی حاکم، وہ آیت بتا رہی ہے کہ ولیکم، تمہارا ولی یعنی مومنوں کا ولی، نہ کہ اللہ کا ولی، اللہ کا حاکم۔ آیت پڑھتے ہیں مومنوں کا حاکم اور کلمہ پھر بناتے ہیں کہ اللہ کا حاکم، تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کے بھی خلاف ہے، اور جو بنایا وہ بھی غلط بنایا۔ تو آج بس کچھ اتنا ہی کافی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔